شعبان اتوار کے دن جو یہ سورت پڑھتا ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مغرب سے پہلے مل جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں جو شعبان اتوار کے دن یہ سورت پڑھتا ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مغرب سے پہلے مل جاتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں جو شعبان اتوار کے دن کی یہ سورت پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کی جائز حاجت کو، جائز دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ قرآن کی وہ صورتیں ہیں جو تمام پریشانیوں کا توڑ ہے۔ اس صورت میں تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن کہتے ہیں کہ راستے میں آئی ہر رکاوٹ کو پاش کر دیتی ہے۔ جو قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اسے فتح و کامرانی دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس صورت کو پڑھنے والے کے نصیب میں کامیابیاں لکھ دیتے ہیں۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے اسے ہر معاملے میں غیبی مدد ملتی ہے۔ اللہ والو، 21 شعبان اتوار کے دن اس صورت کو پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس صورت کو کوئی حاجت مند پڑھے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا شخص پڑھے گا تو اسے قرض سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی بے روزگار شخص پڑھے گا تو اسے بہترین روزگار ملے گا۔ دشمن کی قید سے رہائی کے لیے کوئی اگر پڑھے گا تو اسے قید سے رہائی ملے گی۔ دشمن پر فاتح حاصل کرنے کے لیے کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر محتاجی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یہ سورت غریبوں کو مالدار کر دیتی ہے، بیماروں کو صحت دیتی ہے، کمزور کو طاقت دیتی ہے، ناکام کو کامیاب کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے جو کہ آخری سپارے میں موجود ہے۔ اس سورت کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ کامل یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سورت اپنے جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور آپ کو مغرب سے پہلے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو حاجت ہے۔ آج اتوار کے دن جو شخص سورت نصر پڑھے گا جو کہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے، اس کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اس کی جو بھی برسوں پرانی حاجت ہوگی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ سورت النصر کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ سورت نصر قرآن کی 110ویں اور مدنی سورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ سورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے جو کامیابی کے معنی میں ہے۔ اس سورت کے دوسرے ناموں میں سے ایک اذا جاء ہے۔ یہ سورت 3 اہم پیشن گوئیوں اور غیبی اخبار پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فتح مکہ، عظیم کامیابی اور اسلام کی آخری فتح کے عنوان سے۔ نمبر 2، مکہ اور مضافات کے لوگوں کا ایمان لانا اور رسول اللہ کے ہاتھوں بیعت۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، دعا کی استجابت اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی اس سورت کی خصوصیات میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جو فتح مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں شہید ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جس نے 21 شعبان کی رات کو 4 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورت نصر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ حرام قرار دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے عذاب نہیں ہوگی، اور ہر آیت کی تلاوت کے بدلے جنگ بدر کے 10 شہید اور دینی علماء کا ثواب ملے گا۔ اس سورت کے بعض دوسرے خواص میں سے دعا کی قبولیت اور دشمن پر کامیابی بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ بحقی میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا مجھے میرے انتقال کی خبر آ گئی ہے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، پھر یکا یک ہنس دیں۔ جب اور لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا خبر انتقال نے تو رلا دیا، لیکن روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا بیٹی صبر کرو، میری اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے بدری مجاہدین کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے، تو شاید کسی کے دل میں اس کی کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کریں، ان جتنے تو ہمارے بچے ہیں۔ خلیقۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں خوب جانتے ہو۔ ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بھی یاد فرمایا۔ میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ سورت اذا جاء کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ بعض نے کہا اس سے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور گناہوں کی بخشش چاہنے کا حکم کیا گیا ہے کہ جب مدد اللہ آ جائے اور ہماری فتح ہو تو ہم یہ کریں، اور بعض بالکل خاموش رہے۔ تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اور کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے۔ آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دینوی زندگی ختم ہونے کو ہے، آپ تسبیح، حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی میں بھی جانتا ہوں۔ جب یہ صورت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب اسی سال میرا انتقال ہو جائے گا۔ مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ صورتوں میں پوری صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری صورت یہی ہے۔ ناظرین، آپ نے سورت نصر کا وظیفہ کب، کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، نہ اس کے لیے وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہیں پہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 21 شعبان اتوار کے دن کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو اب براہ مہربانی ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ براہ مہربانی آپ توجہ سے سنیے گا اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی سا بھی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس وظیفے کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت جلد قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 21 شعبان اتوار کے دن درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں یا رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے اولاد ہیں تو اولاد ہونے کے لیے، یا بچے بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے گھر ہیں تو اپنے ذاتی گھر کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین، 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت نصر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سی سورت ہے، بچے بھی بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔
آپ نے میرے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے سب تعریفیں مختص ہیں۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف جھکتا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہونے لگیں تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں۔ چنانچہ بحمد اللہ میں اسے دیکھ چکا ہوں، لہٰذا اب اس وظیفے میں مشغول ہوں۔ ابن جریر میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں بیٹھتے اٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا مجھے حکم الہی یہی ہے۔ درود پاک پڑھنے اور سورت نصر پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے جو کہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رکے ہوئے کاموں کو حل کر دیں گے اور آپ کو مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ آپ نے یہ کس طرح پڑھنے ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ آپ نے یہ تینوں نام ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ دو مرتبہ ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک پوری تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے جتنا درود پاک شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق حلال، عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔
اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کر سکیں، اے اللہ تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے، ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر، اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر اور ان پر عذاب نازل فرما، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔